گزشتہ دنوں ہماری پارلیمنٹ نے کئی قوانین پاس کیے، ای وی ایم سے لے کر کلبھوشن جادیو تک، اور اپوزیشن اوبویسلی اس پہ وابلہ شور و غوغا مچا رہی ہے۔ جہاں تو کلبھوشن جادیو سے حوالے سے متعلق جو قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق احسن اقبال نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ این آر او دے دیا ہے حکومت نے کلبھوشن جادیو کو، اور ساتھ میں یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا بھارت کبھی پاکستانی قیدی کے لیے، دہشت گرد کے لیے اس قسم کا قانون پاس کرے گا؟ تو اور پھر جو حکومتی ترجمان ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ دونوں کے دلائل سنیں تو بات دونوں کی ہی ٹھیک لگتی ہے، لیکن تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے دوستوں، کیونکہ میں جب کلبھوشن جادیو کو گرفتار کیا گیا مارچ 2016 کو، تو میں اس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر تھا نیو دہلی میں، اور یہ اب جو احسن اقبال صاحب معذرت چاہتا ہوں، اب جو احسن اقبال صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ این آر او پیش کر دیا گیا، یہ کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں ہے یہ قانون کا پاس ہو جانا۔ دیکھیے، اصل چیز تو یہ مسٹری ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس معاملے میں کیوں قبول کی۔ اصل سوال یہ ہے، اور اس کا جواب کوئی دیتا نہیں ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا میں اس کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کر لیتا ہوں، ممکن ہے کہ کسی حد تک ہم کو کوئی اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعہ ایکچولی ہوا کس طرح۔ دیکھیے، پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ آئی سی جے کی جورسڈکشن کو ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم نے 1 سپٹمبر 1950 میں اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ڈکلیریشن دیا تھا آئی سی جے کو، جب ہم نے جوائن کیا تھا۔ یہ بھی ہرگز یاد رہے کہ ہمیں یہ نہیں تھا کہ کوئی آسمان سے معلوم پڑا، یا ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ بھارت اس معاملے کو آئی سی جے لے کر نہیں جا سکتا۔ ہمیں اس کا بخوبی اندازہ تھا، بلکہ ابھی تک جو ہماری ملٹری کورٹ تھی اس نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا کلبھوشن جادیو سے متعلق، جو کہ 10 اپریل 2017 کو ہوا۔ لیکن ہمیں یہ خدشات اس وقت بھی ہمارے ذہنوں میں تھے کہ کیونکہ ہم نے کونسلر ایکسیس ڈینائی کی کلبھوشن جادیو کو، جو 21 مئی 2008 کا ہمارا بائیلیٹرل ایگریمنٹ تھا، اس کے تحت، تو ہمیں یہ خدشہ تھا اس وقت بھی کہ بھارت اس معاملے کو آئی سی جے لے کر جا سکتا ہے۔ گو کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے تو اس وجہ سے شاید بھارت ریلکٹنٹ ہو، لیکن ایک غالب خیال یہی تھا کہ بھارت اس کو آئی سی جے لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہم اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، بھارت اس کو بھارت مان نہیں رہا۔ تو اس میں چونکہ بہت سے مسائل ہیں بھارت کے لیے بھی، تو بھارت اس کو پرولونگ کرنے کے لیے، لنگر آن کرنے کے لیے سارے کیس کو وہ آئی سی جے لے کر جا سکتا ہے۔ اسی خدشے کی بنیاد پہ ہم نے 29 مارچ 2017 ہی کو دوستو اپنا جو ہمارا اوریجنل آئی سی جے کا ڈکلیریشن تھا اس میں ہم نے تبدیلی کی، اور اس میں ہم نے کہا کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اگر ہم نے سیکیورٹی کے معاملات میں کسی کو شخص کو گرفتار کیا ہے، کوئی فارنر ہے، تو ہم اس معاملے میں آئی سی جے کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے یہ جو نیا ڈکلیریشن تھا، جو ستمبر 1950 میں امینڈمنٹ کر کے نیا ڈکلیریشن 29 مارچ 2017 کو آئی سی جے کو دے دیا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمیں اندازہ تو تھا کہ شاید اگر ورڈکٹ جو ہے ملٹری کورٹ کا کلبھوشن جادیو کے خلاف آتا ہے تو ممکن ہے کہ بھارت اس سارے معاملے کو آئی سی جے لے کر چلا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ ایسا اقدام لے لیا ایک پری ایمپٹ کرنے کے لیے، یا پریونٹیو میجر بھی ہم نے لے لیا کہ بھئی اگر بھارت لے کر چلا بھی جاتا ہے بالفرض محال، تو ہمارے پاس ہم نے تو نیا ڈکلیریشن اب سبمٹ کر دیا ہے آئی سی جے کو، تو ہم اوبلائج نہیں تھے کہ ہم آئی سی جے کی جو ہے وہ جورسڈکشن کلبھوشن جادیو کے معاملے میں قبول کرتے۔ اور اس وقت تک جو تھی ہم سب جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں جورسڈکشن آئی سی جے کی قبول کی۔ ایک طرف تو آپ یہ نیا ڈکلیریشن دے رہے ہیں
دوسری طرف آپ جو ہے وہ آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کر رہے ہیں. جب آپ آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کر ہی لیتے ہیں تو پھر آبویسلی سارا کیس کھل جاتا ہے.